یہ ایک ٹاپ کلاس امیر زادہ تھا جو ابھی خود کو پھندا لگا کر اپنی زندگی ختم کرنے ہی والا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اس نے سوچا کہ چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، نوکروں کے سامنے تو مرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اس نے کافی سوچ بچار کی اور طے کیا کہ اسلحہ خانے سے بندوق لا کر خود کو گولی مار لے، لیکن پھر دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ خیال بھی چھوڑ دیا اور صفائی میں استعمال ہونے والی نرم پائپ اٹھا کر گاڑی کے سلنسر سے جوڑ دی اور ارادہ کر چکا تھا کہ خود کو دھوئیں سے ختم کر دے۔ مگر جیسے ہی وہ ہمت باندھنے لگا، بڑا خانسامہ باہر سے اسے آواز دینے لگا۔ وہ بے حد جھنجھلا گیا۔ اسے لگا کہ یہ گھر خودکشی کے لیے بالکل بھی مناسب جگہ نہیں ہے، چنانچہ وہ گاڑی لے کر سمندر کنارے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ یہیں اپنی زندگی کا خاتمہ کرے گا، مگر حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ایک بوڑھا شخص اس سے بھی پہلے قدم اٹھا چکا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے اس بوڑھے کو ایک سیاہ لباس والا شخص چٹان سے نیچے دھکیل دیتا ہے۔ جب سیاہ لباس والا واپس آتا ہے تو ویل چیئر تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، مگر بوڑھا آدمی غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ امیر زادہ فوراً چٹان کے کنارے جا کر تلاش کرتا ہے۔ آخرکار اسے وہاں صرف ایک وزٹنگ کارڈ ملتا ہے۔ وہ ایک ایسی کمپنی کا کارڈ ہوتا ہے جو لوگوں کو خودکشی کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بوڑھا اس کمپنی کا گاہک ہوگا۔ امیر زادے کو خیال آتا ہے کہ اگر کوئی اس کی خودکشی میں مدد کر دے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگلے ہی دن وہ اس کمپنی کے دفتر پہنچ جاتا ہے۔ کمپنی کا مالک اسے دیکھتے ہی اس کی تمام مالی حیثیت معلوم کر لیتا ہے۔ اس کمپنی گاہک کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اسے مختلف انداز کے موت پیکیجز پیش کرتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثاتی موت مرے۔ اگر یہ انداز پسند نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دوسرا آپشن تھا تخلیقی موت، اور پھر تیسرا تھا خصوصی حادثاتی موت۔ امیر زادہ کافی دیر تک سب آپشنز کا جائزہ لیتا رہا اور آخرکار اس نے سب سے مہنگا سرپرائز ڈیتھ پیکیج منتخب کر لیا۔ اس پیکیج کے تحت اسے اپنی موت کا وقت تو معلوم ہوگا، مگر طریقہ کار بالکل معلوم نہیں تھا۔ اسے یہ غیر یقینی انداز بے حد پسند آیا۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد وہ اوپر جا کر اپنے لیے تابوت بھی منتخب کر لیتا ہے۔ اگلے دن وہ مکمل تیاری کے ساتھ موت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چیختا رہا اور چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا، مگر کمپنی کی جانب سے کوئی بھی قاتل اسے قتل کرنے نہیں آتا۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ وہ فوراً کمپنی کے مالک کو فون کرتا ہے، مگر مالک اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے جو سرپرائز موت کا پیکیج تیار کیا گیا ہے، اس میں کسی قاتل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، بس وہ اپنی زندگی معمول کے مطابق جیتا رہے اور یقیناً مقررہ وقت پر کسی نہ کسی سرپرائز کے تحت مر جائے گا۔ امیر زیادہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سرپرائز آخر ہے کیا۔ اسی لمحے اس نے تمام نوکروں کو رخصت کر دیا اور خود بھی الجھن میں پڑ گیا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ خوش قسمتی سے 2 دن پہلے کمپنی میں اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی تھی جو خود بھی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ بوریت کے مارے امیر زادے نے اسے رقص کی دعوت دی اور عورت نے اسے فوراً ہاں کر دی، مگر وہ رقص کر ہی نہ سکے کیونکہ اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک لمحے کو دونوں کو لگا کہ شاید یہی ان کا سرپرائز ڈیتھ پیکیج ہے۔ وہ خوشی سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے موت کا انتظار کرنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے معلوم ہوا کہ وہ غلط تھے۔ یہ تو بس ایک عام ٹریفک حادثہ تھا۔ اگرچہ وہ مر نہیں پائے، مگر موت کے قریب جا کر واپس آنے کے اس تجربے نے دونوں کے دلوں میں ایک نیا احساس پیدا کر دیا۔ اسی دن امیر زادے نے خبروں میں دیکھا کہ عورت کے گھر کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں کپڑے تک بدلے بغیر فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے عورت گھر پر موجود نہیں تھی اور محفوظ رہی۔ تب جا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آتا ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ جب اس نے اپنا شاہانہ گیراج دکھایا تو عورت کی نظر میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔ دونوں ساتھ ڈرائیو پر نکل گئے، سمندر کنارے رقص کیا۔ امیر زادے کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اب بدل رہا ہے۔ اس نے اپنے بوڑھے خانسامہ سے مشورہ کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ محبت ہے تو وہ لمحہ بھر میں جینا چاہنے لگا۔ اس نے فوراً خودکشی کمپنی کے مالک سے رابطہ کیا۔ گاہک ہی خدا ہے کہ اصول کے تحت مالک نے اس کی میعاد بڑھانے کی درخواست قبول کر لی۔ پھر وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ کچھ انتظامات دیکھ کر آتا ہوں، مگر امیر زادے نے اس کی میز پر لگے مانیٹر میں دیکھا کہ وہ قاتلوں کو بلا رہا ہے۔ قاتل بندوقیں نکالنے میں مصروف تھے کہ اور چند ہی لمحوں میں اس کی جان لینے والے تھے، لیکن ایسے اناڑی قاتل شاید پہلی بار دیکھنے کو ملے۔ وہ اسے مارنے آئے تھے مگر الٹا اپنی بندوق ہی گنوا بیٹھے۔ آخرکار بندوق امیر زادے کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے ایک ہی گولی میں سب کو ختم کر دیا اور خودکشی کمپنی سے جان بچا کر نکل آیا۔ پھر وہ جلدی سے عورت کو لے کر بھاگنے لگا، مگر پیچھے سے قاتل مسلسل اس کا تعاقب کر رہے تھے، یہاں تک کہ سڑک پر کھلے عام ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ حرکت عورت کو غصہ دلا گئی۔ وہ فوراً ڈرائیونگ سیٹ
सीट पर बैठ गई। इसकी ड्राइविंग कमाल की थी। इसने गाड़ी को तेजी से एक पार्किंग लॉट में घुमाया और जब कातिल वहां पहुंचे तो वो दोनों बच निकले। वो एक होटल में जाकर ठहर गए। तब औरत को मालूम हुआ कि अमीरजादे की टांग जख्मी है। वो फौरन नीचे दवाई लेने चली गई, मगर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, कंपनी के कातिलों ने इसे अगवा कर लिया। नीचे इसे कंपनी का मालिक भी नजर आया। औरत फौरन घबरा गई। तब असल राज खुला कि वो दरअसल कंपनी की गाहक नहीं थी, बल्कि मालिक की तरफ से तैयार किया गया सरप्राइज डेथ प्लान थी। इसे अमीरजादे के करीब लाकर मौका मिलते ही इसे मार देना था। लेकिन मसला ये था कि औरत खुद अमीरजादे से मोहब्बत कर बैठती है, इसलिए वो ये काम नहीं करना चाहती थी। इस बार मालिक इसे आखिरी वार्निंग देने आया था। औरत ने मजबूरी में सर हिलाकर वादा कर लिया कि कल वो जरूर अमीरजादे को मार देगी। तब जाकर मालिक ने इसे वापस होटल जाने दिया। अगले दिन अमीरजादा इसे अपनी लकड़ी के घर ले गया। औरत पुल के किनारे खड़ी थी, मगर फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। वो इस पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, मगर इसी दौरान अमीरजादे की नजर इसके बैग में छुपी हुई बंदूक पर पड़ जाती है। हकीकत इस पर आश्कार हो चुकी थी। कहानी एक खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। अब इसे समझ आया कि असल में वो औरत ही इसका सरप्राइज डेथ पैकेज थी, मगर इसी लम्हे सरप्राइज की अहमियत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो तो डर के मारे तकरीबन होश खो बैठा था। अचानक वो संभला और खुद से बोला कि ये क्या कर रहा हूँ मैं तो खुद मरना चाहता था, फिर भाग क्यों रहा हूँ? ये सब तो मेरे ही फैसले का नतीजा है। चुनाचे वो खुद ही बाहर निकल आया और औरत से कहा कि वो इसे गोली मार दे, मगर औरत किसी सूरत इस पर हाथ ना उठा सकी। मजबूरी में इसने बहाना बनाने के लिए खाली जगह पर एक गोली चला दी, ताकि बाहर खड़े दोनों कातिलों को आवाज सुनाई दे जाए। फिर इसने अमीरजादे को ऐसे लपेटा जैसे वो वाकई में मर चुका हो, और इसे घसीट कर गाड़ी तक ले गई। दोनों ने मंसूबा बनाया कि वो कातिलों को किसी और सिमत ले जाएगी और अमीरजादा इस दौरान वकील के पास जाकर अपनी जायदाद वापस हासिल कर लेगा। अगर इसके पास दौलत आ गई तो शायद औरत का बाप इसे माफ कर दे। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। रेलवे लाइन के करीब औरत ने चालाकी से कातिलों को चकमा दिया और अमीरजादे को गाड़ी से उतार दिया। अमीरजादा अपनी दौलत वापस लेने में कामयाब हो गया, मगर औरत वहां दोबारा पकड़ी गई और कंपनी वापस चली गई। इसके बाप को मालूम हुआ कि इसने अमीरजादे को नहीं मारा, तो वो सख्त गुस्से में आ गया। लेकिन हकीकत ये थी कि इसे अमीरजादे के पैसों से कोई गर्ज नहीं थी। इसकी असल ख्वाहिश ये थी कि अमीरजादा इसकी बेटी से शादी करे। ये शर्त तो अमीरजादे के लिए आसान थी, मगर दूसरी शर्त बहुत मुश्किल थी। औरत के बाप का कहना था कि इसे कंपनी में शामिल होना होगा। अपनी काबिलियत साबित करने के लिए इसे कंपनी के एक ग्राहक को कत्ल करना होगा। बदकिस्मती से वो ग्राहक कोई और नहीं था, बल्कि इसका अपना बूढ़ा खानसामा था। वो खानसामा इसके लिए बाप जैसा था। वो कैसे इसे अपने हाथ से मार सकता था? मगर कहानी ने एक और मोड़ लिया। खानसामा ने खुद ही जहर खा लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तब औरत ने सच बताया कि खानसामा ने जो पैकेज मुंतखब किया था वो ये था कि वो अपनी जिंदगी इस शख्स के करीब खत्म करेगा जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और वो शख्स अमीरजादा खुद ही था। ये सुनकर अमीरजादा टूट गया, मगर इसी लम्हे इसे एक बड़ी हकीकत का एहसास हुआ। इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। चाहे जिंदगी कितनी ही बेरंग क्यों ना लगे, हम कभी भी बिल्कुल अकेले नहीं होते। ये दुनिया बहुत वसी है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमसे मोहब्बत जरूर करता है, शायद माजी में, शायद हाल में, या फिर मुस्तकबिल में। अल्लाह हाफ़िज़।